برادران ایمانی احباب اہل بیت، انتہائی محترم و معزز سامعین، سب تو پہلے میں اس دکھ بھری گھڑی دے لمحات استاد العلماء دے تمام خانوادہ مرحوم و مغفور سید حسین علی شاہ صاحب قبلہ دے تمام خانوادہ اور بلاخص قبلہ وقابہ سید محمد تقی شاہ صاحب قبلہ، سید علی رضا شاہ صاحب نقوی اور انہاں تمام برادران، بزرگان اور برادر علی رضا دے خانوادہ، متعلقین، دوست، احباب، اساتذہ دی خدمت ہدیہ تعزیت پیش کردہ۔ خداوند عالم مرحوم دے درجات بلند فرمائے، اور ظاہر ہے ایسے مواقع تے بہترین واز جو کہ امیر المومنین کو لجدہ کسی شخص نے پوچھے مولا واز فرماؤ، کوفہ دے قبرستان اچ کسی قبر دی تیاری نو دے رہے، کسی عرض کی تے مولا واز فرماؤ۔ سرکار امیر المومنین نے جنازہ دی طرف اشارہ کر کے فرمائے، اس تو بڑا بھی کوئی واعظ ہے یا موت تو بڑا بھی کوئی واعظ ہے؟ اگر کوئی حاصل کرنا چاہے تو ساڑھے تو اے جدا ہون والا ساڑھے واسطے سب تو بڑا واعظ بھی ہے، اور اس دی موت ساڑھے واسطے واعظ و نصیحت بھی ہے۔ میں کوشش کردہ جتنی دامن وقت گنجائش ہے، چونکہ گفتگو دے حوالے نال دو چیزاں میرے پیش نظر ہیں۔ ایک برادر مرحوم دی طویل عرصہ دی بیماری کہ سفر حج تے گزشتہ سال تقریباً ہر مجلس، ہر محفل، میدان عرفات، منی، مزدلفہ، طواف کعبہ، تمام احباب متعلقین بار بار مرحوم واسطے صحت واسطے دعا دی التماس بھی کردے رہے اور خود بھی دعائیں شریک رہے۔ تو خداوند عالم نے خود بیماری تے کتنا اجر رکھا، خود کریم اللہ نے۔ اور میں اتنا عرض کردہ ہوں، خود اندازہ لگاؤ کہ علماء و بزرگان اور مکتب اہل بیت دے علمی شخصیات نو اللہ نے کیسے کیسے شرف عطا فرمائیں۔ میں اج دی اپنی ہون عمالی میری گفتگو تقریباً 70-80% شہید ثانی دی کتاب مسکن الفؤاد چوں ماخوذ ہے، جس دے مقدمہ خود قبلہ نے تعریف فرمائے کہ جدہ جوان بیٹا دنیا تو چلے گئے جس دا نام ہے محمد، پتر دی تدفین دے بعد آدھے میں تنہائی اچ بے کے سوچے کوئی کم کران جڑا میرے پتر دی بخشش دا ذریعہ بنے، صدقہ جاریہ بن جائے۔ میں بڑا عرصہ سوچ دا رہے اپنے اس پتر واسطے کیا کرا۔ ایک دکھ بھرا جملہ تعریف فرمایا نے آدھے میں تنہائی اچ بے کے سوچے صرف تیرا محمد تا نہیں ٹرا، لوگاں دے پتر بھی ٹر سن، کوئی ایسا کم کر جا جڑا دکھی سجنہ دے دل واسطے مرہم بن جائے۔ اور پھر قبلہ نے ایک کتاب تعریف فرمائی مسکن الفؤاد فی فقد الاحبۃ، اللہم صلی علی محمد۔ اور آغا بزرگ تیرانی نے اپنی کتاب الذریعہ کم از کم 14 ایسیاں کتاباں دا ذکر کیتے، 14 کتاباں، کوئی تسکین الفؤاد، تسلیت الحزین، مسکن الفؤاد، تسلیت المجالس، کہ جس سے اہل بیت اطہار دے فرامین اور آیات قرآنی نو اکٹھا کیتا ہے تاکہ دکھی دلاں واسطے مرہم بن جائے۔ اسی جو میں چند جملے جناب دی خدمت عرض کرنا چاہنا۔ معصوم کو لو جدہ پوچھا گئے مولا دکھ، بیماری، تکلیف، اس حد تک ثواب العامال روایت موجود ہے، بہار روایت موجود ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرمائیں اللہم صلی علی محمد من صبر علی مصیبت زادہ اللہ الى عزہی، زادہ اللہ الى عزہی وادخلہ الجنہ۔ فرمایا جیڑا بندہ قیامت والی مصیبت تے صبر کرے، اللہ
اس نو عزت عطا کر کے جنت جیسی نعمت عطا کر دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے یونج روایت نقل کی تھی ہے توڑا اور میرا 8واں آقا فرمائیں من بولے یا من شیعتنا بے بلائن فصبرا، اگر ساڑھے کسی شیعت کوئی امتحان آ جائے، دکھ آ جائے، مصیبت آ جائے، اعزہ و اقربادی موت آ جائے، کوئی بدنی تکلیف، کوئی مصیبت و امتحان آ جائے، لیکن صبر نال بسر چکرے، کتب اللہ لہو مثل اجر الف شہیدن، فرمایا کریم اللہ صبر کرن والے دے نام اعمال 1000 شہید دا اجر عطا فرمائے۔ 1000 شہید دا اجر۔ ایک ایسا شخص جڑا آمن والے دکھ اور مصیبت تے صبر کر جائے، اور یقیناً اولاد دی موت، ماں باپ دی موت، سجنہ دی موت، اور ساڑھے نال محفل اور نشستیں موجود رہن والے افراد، لیکن موت تو پہلے بیماری نے ایک ایسا ذریعہ فرمایا، القافی اج روایت موجود ہے، فرمایا ساہر و لیلت من مرض افضل من عبادت سنا، توڑا میرا چھٹا آقا فرمائیں بیماری دی شدت دی وجہ تو ایک رات جاگ کے بسر کرنا خالق دے نزدیک 1 سال دی عبادت تو افضل ہے۔ ایسا شخص حتیٰ کہ فرمایا اگر کروٹ تبدیل کر رہے، تکلیف محسوس کر رہے، اور خود سید الانبیاء دی حدیث ہے، دعوات موجود ہے، بہور موجود ہے، فرمایا یا علی انین المریض تسبیحن، فرمایا مریض دی آہا اللہ دے دربارج تسبیح دا مقام رکھ دی ہے۔ مومن تکلیف اور بیماری نال جدا آہا بھر دے، آہا کر دے دربار توحید، فرمایا تسبیح خدا دے برابر، اور فرمایا وَسِیَاهُ تَحْلِیلٌ، اور اگر درد اور بیماری دی شدت اتنی ہو جائے جو چیخ نکل جائے، فرمایا اس چیخ و پکار اور درد دی شدت دی وجہ تو کراہ نہیں رہا، بلکہ ایویں ہے جویں تحلیل خدا کر رہا ہو۔ لا الہ الا اللہ، تحلیل دا ثواب خدا وندے عالم اس بندے دے نام اعمال درج کر دے، فرمایا وَنَوْمُهُ عَلَى الْفِرَاشِ عِبَادَةٌ، بندے مومن دا حالت مرض بستر بیماری تے سمنا نگاہ توحید عبادت ہے، شکایت نہیں کر رہا، صبر نال نبھا رہے، شکایت نہیں کر رہا، حتیٰ کہ اس حد تک فرمایا اگر شدت درد اور تکلیف ہے اور کروٹ تبدیل کر دے، لیکن اسی دوران حمد خدا کر دے، مالک میں جو عبد ہاں جڑے حولے چ رکھ میں راضی ہاں۔ معصوم نے فرمایا اس حمد خدا دے بعد کروٹ بعد چ مکمل ہوندی ہے، نام اعمال گناہوں تو پہلے پاک ہو۔ یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد۔ حتیٰ کہ سید الانبیاء کو ایک شخص ہے، اکھاں دی بینائی زائل ہو چکی ہے، فریقین دے ہاں روایت موجود ہے، میرے آقا دی خدمت عرض کر دے مولا دعا کرو، معذور بینائی چلی گئی، لوگاں دا محتاج ہاں اتنا ہو جاواں جو لوگاں دی محتاجی ختم ہو جائے۔ سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا میں دعا کردہ مگر ایک فیصلہ تو کر، اکھی چاہدیاں یا جنت؟ اللہ کیا مراد ہے؟ فرمایا اس نور بصارت تے ظاہر ہوون تے صبر جا کر، میں نبی وعدہ کردہ اللہ اس دے بدلے جنت جیسی نعمت عطا فرمائے۔ اس واسطے معصوم فرمائے دین لو یعلم المؤمن ما له فی المصائب من الآخر، فرمایا من العاجر، فرمایا اگر مومن کو پتہ چل جائے، معصوم فرما رہے ہیں اگر مومن کو پتہ چل جائے ما له فی المصائب من العاجر،
کہ اللہ نے نہ دکھاں مصیبتاں اور امتحانات مومن واسطے آجر کتنا رکھے. میرے آقا فرمانے لتمنا ان یقرض بالمقارید، مومن دی حسرت پیدا ہو جائے بے شک میرا بدن کینچیاں نال کٹ دیتا جائے تاکہ اس آخرت دے آجر دا حقدار بن جائے. میرے محترم سامعین، ساڑھے اس برادر عزیز اور برادر مرحوم نے کم و بیش 2 سال یا اس تو بھی زیادہ عرصہ اتنی تکلیف، اتنے درد اور اتنے کرب بسر کیتے. اور معصوم کو لو پوچھا گئے مولا بسا اوقات انج بھی ہوندے انسان متقی ہے، پرہیزگار ہے، بظاہر دی زندگی اتنے گناہ بھی نظر نہیں آ رہے، لیکن لمبیاں بیماریاں اور ناگفتہ بے حالات اور عرصے طویل بیماری بسر کر ویندے. اتھے میرے آقا نے فرمایا ان فی الجنت لمنزلہ لا یبلغھا العبد الا ببلاء فی جسد. فرمایا مالک اس تو جنت کوئی ایسا مقام عطا کرنا چاہتا ہے کہ اپنی عبادت دی وجہ تو اس تک پہنچ نہ سکتا، اللہ اس بلند مقام تک پہنچاون واسطے مومن نو بیماری دے دے تاکہ آخرت دا اجر عطا کرے. محترم سامعین، میں بہت ساری تفصیلات اور روایات چھوڑ کے فقط ایک پیغام ساڑھے سرگودہ دے قریب ہے. جانن موٹر وے تے سفر کرن والے لوگ جان دیں سالم انٹرچینج دے قریب ایک سید نظر حسین شاہ اسی بستی سالم دے ہن انتہائی نیک متقی پرہیزگار بزرگان دے نالونا وقت بسر کیتا. آخری ایام سکن کینسر، جلدی کینسر ہو گئی. حالت بن گئی کہ بدن دا گوشت ہڈیاں تو جدا ہو ویندائی، جتھے ہاتھ لاوینا ہڈیاں اور گوشت جدا. لوگ آندے ہیں افسوس کر دے ہیں، دکھ دا اظہار کر دے ہیں، مگر وہ سیدزادہ انتہائی مطمئن آخری 2-4 مہینے گوشت ہڈیاں تو جدا ہو رہے، مگر شکایت نہیں، مایوسی دا اظہار نہیں، ہمیشہ اطمینان. لوگ پوچھتے ہیں قبلہ بڑا دکھ ہوندے تھوڑی یہ حالت دیکھ کے کہ تھوڑے بدن دا گوشت ہڈیاں تو جدا ہو رہے. وہ فرمیندے ہیں نہیں تو کچھ نہیں، ایک مدت دا امتحان ہے، آخر مقویسی مہینہ 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے آخر مقویسی چاہے جتنی بھی زندگی پاوا. لیکن اگلا جملہ فرمیندے ہیں اتنے دکھ دے بدلے اگر او دی ذات راضی ہو جائے اے گھاٹے والا سودا نہیں. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہ یا اللہ بسم اللہ جال. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. توجہ فرمائیے جناب نے فرمائیے اگر اللہم صلی علی محمد فرمائیے اگر اس امتحان دے بدلے وہ دی ذات راضی ہو جائے، عذاب جہنم معاف ہو جائے، یہ کوئی گھاٹے والا سودا نہیں. میرے محترم سامعین، تکلیف، بیماری، دکھ، اور پھر معصوم نے ارشاد فرمایا جدہ انسان دنیا تو ٹر دے، میرے آقا چھٹے امام دا فرمان ہے ثواب الاعمال روایت موجود ہے. فرمایا من الہم الاسترجاء عند المصیبہ وجبت لہ الجنہ. جدہ مومن تے مصیبت آئے اور کلمہ استرجاء مطمئن ہو کے پڑھے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، صبر دے بدلے اللہ مومن تے جنت واجب کر چھڑے. کہ میرے بندے نے میرے امتحان تے شکایت نہیں، عبد ہوان دی حیثیت صبر نال گزاری ہے. اور پھر معصوم نے فرمایا ما من مومن یصاب بمصیبت فی الدنیا فیسترجع عند مصیبت حین تفجعہ المصیبہ الا غفر اللہ لہ ما مضی من ذنوبہ. فرمایا جدہ کسی بندہ مومن تے کوئی امتحان آئے، مصیبت آئے، دکھ آئے،
مگر اس مالک دی تقسیم تے راضی رہ جائے اور انا للہ و انا الیہ راجعون نو معانی اور معرفت دے نال ادا کر رہے. فرمایا کریم اللہ اس دے تمام گزشتہ گناہ معاف کر چھوڑے. کریم اللہ اس دے گناہ معاف کر چھوڑیں دے کہ میرے بندے نے اس امتحان تے شکایت نہیں کی تھی بلکہ صبر نال وقت گزار چھوڑے. انتہائی محترم و معزز سامعین، معصوم نے قدم قدم تے اور ایسی روایات اور ایسے واقعات موجود ہیں جڑے دکھی دلہ واسطے مرہم دا ذریعہ. معصوم دا پیغام فقط ایک محدود وقت واسطے نہیں، جس طرح قرآن دا پیغام قیامت تک واسطے ہے، اسے واسطے آل محمد دا فرمان بھی قیامت تک واسطے. حکم یار آل محمد بیان فرمائے جیڑے زمانے دا جیڑا دکھی مومن و صبر والے معیار تے پورا اتردہ نظر آئے، کریم اللہ نے اس نال اس آجر دا وعدہ فرمایا. حتیٰ کہ معصوم نے روایات موجود ہے توڑے اور میرے آقا فرما رہے ہیں، امام حسن علیہ السلام ایک دفعہ بلندر صلوات تلاوت فرماؤ. اللہم صلی اللہ محمد. فرمایا ان فی الجنت شجرۃ یقال لها شجرۃ البلوى. میرے آقا فرماتے ہیں بروز محشر ایک درخت اور اس درخت دا نام ہی شجرۃ البلوى. میرے آقا فرما رہے ہیں یؤتی بأہل البلاء یوم القیامہ. فرمایا ایسے لوگانوں قیامت علیہ دہاڑے اس درخت لے اکٹھا کیتا ویسی فلا یرفع لهم دیوان ولا ينصب لهم میزان. فرمایا انہاں دے واسطے کوئی حساب کتاب نہ ہو سی، کوئی میزان عمل نہ ہو سی، بلکہ ذات توحید دا حکم ہو سی. انہاں لوگانوں بغیر حساب کتاب جنت داخل کیتا جائے. معصوم کو لو پوچھا گئے مولا اس تے کوئی قرآن دی آیت بھی گواہ ہے؟ فرمایا ہاں. خالق فرمائے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اے او صبر کرن والے ہن جنہاں اللہ اس صبر دا اجر بغیر حساب دے جنت عطا فرمائے. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فرمائے وہ لوگ ہیں جنہوں اللہ بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے سی. حتیٰ کہ میرے معصوم امام نے ارشاد فرمائے اور کتنی روایات معصوم اندیا موجود ہیں. فرمایا من اسکلا سلاستن، فرمایا جس دیا ترائے اولاداں دنیا تو چلیاں جامن فاحتسبہم علی اللہ عز و جل وجبت لہ الجنہ. فرمایا اگر اس اولاد دی موت تے صبر کر جائے اللہ جنت واجب کر جائے. حتیٰ کہ پھر معصوم نے ارشاد فرمایا من دفنا اثنین فصبر علیہما. جس انسان نے اپنی زندگی جا اپنی دو اولاداں اپنے ہتھاں نال دفن کیتی ہوئیں اور صبر کر جائے واجبت لہ الجنہ، اللہ جنت واجب کر چھوڑیں دے. اور پھر معصوم نے اسی حدیثی فرمایا ومن دفن واحداً، جیڑا شخص اپنی زندگی جا اپنی ایک اولاد اپنے ہتھاں نال دفن چا کرے وجبت لہ الجنہ، اللہ جنت واجب کر چھوڑے. فرمایا اس ماں باپ محبت کرن والے اس دکھ دی گھڑی تے صبر دا آجر اللہ نے جنت مقرر فرمایا. اور میرے محترم سامعین معصوم نے اس حد تک فرمایا، سید الانبیاء دی حدیث ہے، مسکن الفواد شہید ثانی نے تعریر فرمائی رأیت رجلا من امتی قد خف میزانہ فجاء افراتہ فتثقلوا میزانہ. فرمایا میں ایسے شخص نو دیکھ رہا جڑا بروز معاشر جدا آسی میزان عمل تے اودیاں نیکیاں کھٹ پوسین گناہ زیادہ حسین. فرمایا جدا اس عالم وچ کھڑا ہو سی اللہ اس دی اس اولاد نو بھیجے سی جڑے باپ دی زندگی فوت ہو گئے ہن. فرمایا اور انہاں دے صبر دا اجر اللہ جدا میزان عمل وچ رکھسی اس انسان دا مقدر خالق جنت بنا چھوڑے.
اپنی اولاد دی موت تے صبر آسان نہیں، اپنے ہتھاں نال اولاد نو دفن کرنا۔ قبلہ تشریف فرمائے، خدا صحت اور طول عمر عطا فرمائے۔ میں بارہا قبلہ تقی شاہ صاحب دی زبان تو یہ جملے سنیں فرمائے دیں، کربلا دکھیاں واسطے مرہم، بلکہ قبلہ نے لئیے دی ایک مجلس ہی فرمایا ہی، میں تا حیران ہاں او لوگ اپنی اولاد دے دکھ کیویں برداشت کر ویندے جنہاں کول کربلا نہیں۔ معصوم دی سیرت، معصوم دا کردار، آل محمد دی زندگی سیر ہے۔ اتنی کثیر روایات باقاعدہ کتب تحریر کیتیاں گئیاں، لیکن میں فقط 3 روایات جناب دی خدمت عرض کرنا چاہنا، جڑیاں کہ یقیناً ساڑے واسطے اور دکھی دلاں واسطے اطمینان اور تسلی دا باعث۔ ایک جناب سید الانبیاء دا خط، جڑا میرے آقا نے اپنے صحابی جناب معاذ نو تعریف فرمائی۔ دوسری امیر المومنین دی تعزیت، جڑی امیر المومنین نے جناب اشعث نو پتر دی موت تے فرمائی۔ اور تیسرا جناب ابو ذر دے او جملے، جڑے علی دے سچے اور سچے شیعہ نے اپنے جوان پتر دی قبر تے ہاتھ رکھ کے فرمائے۔ سید الانبیاء دے صحابی ہیں جناب معاذ، جوان پتر دنیا تو ٹرے، ہوگا کہ دسے مولا معاذ مسجد نہیں آندے، معاذ دوستیں چھ نہیں بیٹھتے، معاذ محفلاں چھوڑ گئے، معاذ ہر وقت اپنے پتر دے دکھی جو روندے ہوئے نظر آندے۔ سید الانبیاء نے کاغذ قلم دوات منگا کے حسنین دے نانے نے ایک خط لکھے، من محمد رسول اللہ الى معاذ، میں اللہ دا رسول محمد اپنے صحابی معاذ دو خط پہ لکھدا، سلام علیک فإنی احمد الیک اللہ الذی لا الہ الا ہوا۔ سب تو پہلے میں اس خالق دی حمد بیان کرنا جن دے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں۔ اما بعد اعظم اللہ لقل عجر، میں نبی دعا پہ کردہ اللہ اس دکھ دی گھڑی تینو اجر عظیم عطا فرمائے۔ وَأَلْحَمَكَ الصَّبْرَ، میں آکھ سکتا مبالغہ نہیں اگر میں آکھا، جو اگر ذہن اے رکھا جائے جو ساڑھے برادر سید علی رضا شاہ صاحب دی طرف خط، زہرا دا بابا، زہرا دا بابا تحریر فرما رہے، جو احمد رضا دی موت دے وقت کی بسر کر دے، فرمایا میں دعا پہ مغدا اللہ تینو اجر عظیم عطا فرمائے۔ وَأَلْحَمَكَ الصَّبْرَ، میں نبی صابران دا سلطان دعا پہ مغدا معاذ اللہ تینو پتر دی موت تے صبر عطا فرمائے۔ وَرَزَقَنَا وَإِيَّاكَ الشُّكْرَ، میں نبی دعا پہ مانگدا اللہ آسانوں اور تے معاذ نو ہر حال وچ اپنے مالک دا شکر ادا کرن دی توفیق۔ اور پھر سید الانبیاء نے تعریف فرمایا، معاذ ان انفسنا واہلینا واموالنا واولادنا من مواہب اللہ الحنیہ واواریہ المستودعہ، فرمایا معاذ اے جان، اے مال، اے اولاد، اے اہل و عیال کچھ بھی ساڈا اپنا نہیں، اے اس دیاں عطا کردہ نعمتاں، اے نفس، اے جان، اے مال، اے اولاد، فرمایا ساڑا کچھ بھی اپنا نہیں، فرمایا ہکتے اس خالق دی عطا کر دیا نعمتاں، اور دوسرا فرمایا ایک عارضی وقت واسطے او دیا دیتی ہوئیاں امانتاں۔ اللہ اکبر، حتیٰ کہ اپنی جان، مال، اولاد، اہل و عیال اس دیا نعمتاں
اور ایک محدود وقت واسطے دی دتی ہوئی امانت یمتع بها الى اجل معلوم جنوں عطا چکرے صحت جان مال اولاد قبیلہ ایک معلوم مدت واسطے انہاں تو فائدہ اٹھیندے ویقبض لوقت معدود جدا او امانت دی مدت پوری ہو جائے او اپنی امانت واپس لے لیندے ہاں جدا تک ہوئے اس تو فائدہ اٹھیندے جدا مدت معدود پوری ہو جائے فرمایا اس نعمت نو واپس لے لیندے ثم افترض علینا شکر اذا آتانا ساڑے ذمہ دو ذمہ داریاں لائیاں جدا میں نعمت عطا کرا تا شکر ادا کر والصبر اذا ابتلانا جدا میں مالک نعمت واپس لے لیں تے آزمائش لوا تا صبر نال نبھا وقد قان ابنک من مواہب اللہ الحنیہ وعواریہ المستودع فرمایا معاذ تیرا پتر بھی اللہ دی نعمت بھی ہا ایک محدود وقت واسطے اور دی دیتی ہوئی امانت بھی ہا متعق اللہ بہی فی غبتت و سرور او دی جتنی زندگی ہے تیرے پتر دی 15 20 25 30 سال تے خوشی تے سرور نال اللہ دی اس نعمت تو فائدہ حاصل کیتا وقبلہ منکا لأجر کثیر جدا اس دیتی ہوئی امانت دی مدت پوری ہو گئی امانت واپس لئیے ستینو آجر دا حقدار بنا چھوڑے اپنی مدت معدود اور مدت معلوم دے بعد اپنی دیتی ہوئی امانت واپس لے کے فرمایا تینو اجر کثیر دا حقدار بنا چھوڑے میرے آقا فرمانے وَإِن صَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتَ فَلَا يَجْمَعَنَّ عَلَيْكَ مُصِیبَتَيْن اگر اس امتحان تے صبر جا کر اللہ تیرے تے دو مصیبتاں اکٹھیاں نہ کرے اگر صبر چا کر تیرے تے دو مصیبتاں ایک بیٹے دی موت اور ایک اگر صبر نہ کریں تو آخرت دا عاجر ضائع کر باسے اور پھر میرے آقا فرما رہے ہیں فلو قدمت لا ثواب مصیبت کا علمت ان المصیبت قد کسرت فی جنب اللہ فرمایا اگر اس مصیبت تے تو صبر کریں تا جان لے کہ اللہ وہ امتحان دے چکے بسم اللہ ایک دفعہ بلندتر صلوات پڑھو سارے حضرات اور فرمایا اگر اس امتحان اور اس امانت دی واپسی تے صبر چا کر میں نبی تیرے نال وعدہ کرے نا اللہ تینو آخرت دی کامیابی اور آجر عطا فرمائے محترم سامعین سید الانبیاء دا ایک خط فقط معاذ دی طرف نہیں ہر اس ضعیف باپ واسطے ہے جن دے کندھیاں تے جوان بیٹے دا جنازہ ہر اس ضعیف باپ واسطے ہے جیڑا اپنے بیٹے نو خبریں اتار رہا ہوئے اور دوسرا جملہ میرے آقا امیر المومنین نے ناجر بلاغج فرمایا یا اشعث جدا اشعث ابن قیس دے پتر تے تعدیت فرمائی فرمایا ان تحزن علی ابن کا فقد استحقت ذالک فرمایا اگر اپنے پتر دے دکھ تے غمگین ہوئے نا تا حق بن دے اولاد دنیا تو ٹرے تا انسان دے دل غمگین ہوندے ذالک من کر رحم یہ تا ایک سلسلہ ہے محبت ہے یہ تا جگر دا ورم ہے وَإِن تَصْبِرْ فَفِ اللَّهِ مِن كُلِّ مُصِیبَةٍ خَلَفٌ لیکن اے اشخاص اگر صبر چا کر تو میں علی تینو پیغام پہ دینا اللہ نے اس تے تیرے واسطے صبر مقرر فرمایا اور آجر مقرر فرمایا یا اشعث ان صبرتا جرا علیک القدر وانت معجور اگر فرمایا صبر چا کر قدرت دا حکم تقدیر دا حکم تا جاری ہو گیا تیرا پتر دنیا تو ٹر گیا فرمایا اگر صبر کرتا آجر دا حقدار بن سے وان جزئتا جرا علیک القدر وانت معذور لیکن اگر صبر دا دامن چھوڑ باسے پتر بھی چلا گیا آجر تو بھی محروم ہو اور پھر میرے آقا نے جڑا آخری جملہ ارشاد فرمایا جڑا ہر باپ واسطے ایک پیغام ہے فرمایا سرکا وہو بلاء و فتنۃ وحزنک وہو ثواب و رحمت فرمایا دو صورتاں ہم تیرے پتر دیاں جدا زندہ ہا تا خوشی دا سبب ہا جدا دنیا تو ٹر گئے تا حزن و غم دا سبب ہے لیکن فرمایا جدا خوشی ہا ادا امتحان ہا بیٹھا جدا زندگی
تیرے واسطے خوشی دا ذریعہ ہا تو امتحان ہا، فتنہ ہا، آزمائش ہا۔ ہو سکتا ہے پتر کامیاب نہ ہوندا اطاعت، ہو سکتا ہے تیری طرف اس دے حق ادا نہ ہوندے یا تربیت، فرمایا جدا خوشی دا ذریعہ ہا تو امتحان ہا، لیکن آج ہے دکھ مگر اجر اور کامیابی دا ذریعہ۔ اور میرے محترم سامعین، تیسرا جملہ جناب ابو ذر نے اپنے جوان پتر دی خبر تے اور ایک بہترین پیغام علی دے منن والے واسطے میرے آقا فرما رہے ہیں، جناب ابو ذر اپنے پتر ذر دی قبر تے ہاتھ رکھ کے بیٹھے دیں، رحمک اللہ یا ذر، اے میرا بیٹا ذر، اللہ تیرے تے اپنی رحمتہ نازل فرمائے، واللہ ان کنت بی لبرن ولقد قبضت وانی ان قرار قبضت وان قرارن، فرمایا تو جتنے تائیں میرے کول ہیں موجود ہیں، اللہ نے خوشی عطا فرمائی، فرمایا ہون خالق تینو واپس لے رہے، میں اللہ دے اس فیصلے تے راضی ہوں، وَإِنِّي أَنْ قَرَاضٍ، جدہ تو میرے کلو چلا گئے میں راضی ہاں۔ اور اگلا جملہ جناب ابو ذر فرما رہے ہیں، وَاللَّهِ مَا بِي فَقْدُكَ وَلَا عَلَيَّ مِنْ غَضَاضَةٍ وَمَا لِي إِلَىٰ أَحَدٍ سِوَى اللَّهِ مِنْ حَاجَةٍ، میرا پتر تیرے دنیا تو ٹر ونجر دے بعد میں ابو ذر نہ کہیں دا محتاج، نہ میں ابو ذر نہ کہیں تو امید، میں نو اگر امید ہے تو فقط اپنے اللہ کلو امید ہے، جس تیرے جا پتر عطا کیتا ہا تا نعمت ہائی، اور جدہ چاہے میرے کلو امانت واپس لے لی۔ پھر فرمایا وَلَوْلَا حَوْلُ الْمُتَّلَعِ لَسَرَّنِي أَنْ أَكُونَ مَكَانَكَ، اللہ اکبر۔ ایک جملہ فرما رہے ہیں، اگر میں باپ دی محبت پوچھے نا، اگر قبر اور دربار توحید دی بیشی دے خوف نہ ہوندے، میں ابو ذر چاندہ ہم تیری جگہ تے میں ہوا ہاں، یہ تھے آج قبرے چو تو ستے ہیں، تیری جگہ تے تیرا باپ ابو ذر ہوندے، اور ذرا اندازہ لگاونا کتنی فکر ہے پتر دی آخرت دی۔ اللہ اکبر، واللہ ما بقیت لک بل بقیت علیک، کتنا بڑا پیغام انہا دو جملے جناب ابو ذر دا، واللہ ما بقیت لک بل بقیت علیک، فرمایا میرا بیٹا ذر، میں تیری موت تے نہیں رو رہا، میں نے تیری آخرت دی فکر پئی روئیں دی۔ اللہ اکبر، ذر بیٹا میں تیری موت میں نے نہیں پئی روئیں دی، میں تیرا باپ روندہ بیٹھا، فشار قبر، سوال و جواب، تیری آخرت دی فکر، میزان عمل، اور پھر فرمانے جناب ابو ذر اگلا جملہ فرمایا فلیت شیری ما قلت وما قیل لک، ہائے میں نے قبر تے کھلوتے ہیں پتہ لگے ہاں ملائکہ تیرے کولو پوچھیا کیا ہے تے جواب کیا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، لیت شیری، ہائے کاش میں نے پتہ لگے ہاں ملائکہ تیرے کولو سوال کیا کیتے ہیں، تے انہا سوالان دا جواب کیا دیتے، اور پھر ایک ہاتھ پتر دی قبر تے رکھ کے جناب ابو ذر مالک دی بارگاہ ہاتھ دعا دا دوسرا بلند کر کے فرما رہے ہیں، اللہم انی وحبتو مفترزت علیہ من حقی فحب لہو مفترزت علیہ من حقی، میرے اللہ کچھ میرے حق ہن میرے ذر دی گردن تے باپ دی حیثیت، کچھ تیرے حق ہن میرے ذر دی گردن تے خالق دی حیثیت، میرا کریم اللہ یقیناً سارے حق ادا نہ کر سکے ہو سی، لیکن میں باپ ہاں، میں دعا پہ منگدا میرے ذر دی گردن تے جیڑے میرے حق ہن میں باپ ہو کے معاف کر رہے ہیں، میرے ذر دی گردن تے جیڑے میں باپ دے حق ہن میں ابو ذر معاف کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، فرمایا فحب لہو مفترزت علیہ من حقک، تیرے ہی تا حق ادا نہ کر رہے ہو سی، میں باپ ہو کے معاف کر رہے ہیں، تو تا کریم رب ہیں،
ماں تو 70 گنا، تو تمام باپ تو 70 گنا زیادہ پیار کرن والا، میں باپ ہو کے دعا پہ کردا ہوں میرے اللہ میرے زرد گناہ معاف چا کر۔ اور اگلا جملہ فرمایا فَأَنْتَ حَقُّ بِالْجُودِ مِنِّي وَالْكَرَمِ، میرے اللہ تو میرے تو زیادہ کرم کرن والی ذات ہے، میں باپ ہاں تو کریم خالق ہے۔ جڑا 80-90 سال دی عمر تک اپنے بندے دا انتظار کریں دے، جہنم دی اگ تو بچ پوے ہاں، سوری زندگی نافرمانی اور گناہ کرن والا جدا آخری حال چی کروٹ تبدیل کر دیں آکھے یا رب، روایت جادہ 10 دفعہ آواز آندھی ہے لبیک یا عبدی، جی ہو میرا بندہ، جی ہو میرا بندہ، جی ہو میرا بندہ۔ اور اس واسطے فرمایا زیادہ نہیں کر سکتا، اتنا رو پو تیری آنکھاں دیا پلکاں تر ہو جاویں، اتنا آنکھ مالے گناہ معاف چا کر، میں مجرم ہاں جرم کر بیٹھا، تو معاف نہ کرے تا کون کرے۔ معصوم نے فرمایا ذات توحید دی آواز آندھی ہے میرے ملائکہ گواہ رانا، میں فقط معاف نہیں کیتا، میرے گناہوں نے نیکیاں تبدیل کر۔ بس آخری روایت اور ایک پیغام، حسن بصری اپنے شاگردانوں درس بیٹھے دین اور آدھے بیٹھے دنیا جیسا گھر، انسان جیسا خواہشات دا غلام، شیطان جیسا دشمن، تعجب نہیں اس دنیا چ رہ کے شیطان دیا چالاں تو بچ کے انسان جنت چلا جائے۔ شاگردہ بڑی دہا دیتی ہے واقعاً دنیا جیسا خواہشات دا گھر، انسان جیسا خواہشات دا غلام، شیطان جیسا دشمن، تعجب ہے جنت چلا جائے۔ گزر ہوئے توڑے اور میرے آقا امام زین العابدین علیہ السلام دا فرمایا نہیں حسن غلط بیٹھا دے، حیران ہو کیا دے مولا کیویں، کیا اس دنیا چو خواہشات دی غلامی تو بچ کے شیطان دے پنجہ تو بچ کے جنت ونجنا تعجب نہیں؟ کتنا کمال رحم اور امید دا جملہ زین العابدین نے فرمایا حسن بصری بھول نہیں، ایسے کریم رب دے ہوندیا بندہ جہنم چلا جائے اس تے تعجب ہے۔ جنت ونجن والے تے تعجب نہیں، تعجب اس بات تے ہے ماں باپ تو 70 گنا زیادہ پیار کرن والا، تعجب ہے ایڈے کریم رب دے ہوندیاں پھر انسان جہنم چلا جائے۔ ام عقیل دے متعلق ایک روایت نقل کیتی نے، بس 1 یا 2 منٹ۔ ایک راوی یاد ہے آغا شہید ثانی نے جملے نقل کیتے مسکن الفواد، ایک راوی یاد ہے اسے ایک سفر بھٹک گیا ہے، کوئی خیمہ تلاش کر رہے ہیں، اپنے سفر دے دائیں ہاتھ سانو ایک خیمہ نظر آئے، گئے ہیں ایک ضعیفہ سڑے آور دا مقصد پوچھیا سسدس ہے مسافر ہیں رستہ بھٹک گئے ہیں، آرام کرنا چاہتے ہیں، مغرب ہو گئی، آدھیے بیٹھو، پانی شربت پیش کرن دے بعد آدھیے میرا بیٹا عقیل تھوڑا سفر تے گئے، میں پردے دار ہاں، ہونے میرا پتر آسی توڑی خدمت کرے سی۔ ارے تھوڑی دیر جدہ گزریے نا، سامنے اونٹ تے ایک شخص سوار نظر آئے، یہ عورت دروازے تے آکے حیرت اظہار کر دیا، دے اونٹ تا میرے بیٹے دا ہے مگر اس تے سوار عقیل تا نہیں، یہ تا کوئی اور ہے۔ جدہ سوار اترے پوچھے ضعیفہ کو لو، مختصر کرا اطلاع دیتی ہے تیرا بیٹا دنیا تو ٹر گئے، تیرے بیٹے دی موت واقع ہو گئی۔ ادھیے ضعیفہ ضعیفی دا سہارا، لیکن راوی آدھے میں حیران ہاں، پتر دی موت سنن دے بعد بھی ساڑھے سامنے کھانا ہی پیش کیتا، 2 رکعت نماز ہی ادا کی،
اور شہید ثانی تحریر فرمیندے نماز پڑھن دے بعد ساڑی طرف اشارہ کر کے آدھیے تو انہوں کچھ قرآن دیا ایسیاں آیات یاد ہیں جنہیں صبر دی بشارت ہوئے تھوڑے جو کوئی ایسا فرد ہے جیڑا میرے سامنے چند آیات قرآنی تلاوت کرے ایک شخص آدھا ہے ہاں بی بی میں تیرے سامنے آیات قرآنی تلاوت کردہ شہید ثانی نے لکھا ہے سورۃ البقرہ دی آیت نمبر 155 56 اور 57 دی جدہ تلاوت کی تھی نے شخص نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ اور جدہ آخر نے مالک نے فرمایا اولائک علیہم انہاں تے صلوات ہے رحمت ہے آخرت دا عجر ہے آدھی حیران ہو کے آدھی واقعہ نہیں اللہ دا پیغام ہے نا آکھے ہاں مالک نے قرآن ہی پیغام فرمایا فوراً ہاتھ دعا دے بلند کر کے مالک دی بارگاہ کھڑی آدھی ہے میرا کریم اللہ اللہم انی قد فعلتو ما امرتنی بے فنجد لی ما وعدتنی بے میرا مالک ان آیات جیڑا تے حکم ہاں او میں پورا کر چھوڑے میں تیری بارگاہ چ دعا پئی منگ دیاں جیڑے ترائے وعدے تیں آیت نمبر 157 فرمائیں میرا مالک میں سوالی ہاں تیرے دربارے چھے میں تیرا حکم پورا کیتا ہے تو اپنا وعدہ پورا جیسا کہ میں جملہ پہلے عرض کر گیا کربلا مرم ہے دکھیاں واسطے قبلہ تشریف فرمائے صحت اور طول عمر عطا فرمائے میں جس مجلس دا پہلے ذکر کر کے آن لیا دی مجلس دی قبلہ فرما رہے ہیں اپنے جوان بھلوے نے جدا حسین دا اکبر نظر فرمایا دے اپنے بھرا بھلوے اپنے بھراوان دے دکھ بولوے نے جدا حسین دا عباس اپنے سجنان دے دکھ بولوے نے جدا غریب دا جون تے حبیب نظر آوے اپنی اولادان دے دکھ بولوے نے جدا حسین دے ہتھاں تے کٹھویا اصغر دا اور قبلہ پہ فرمینے ہیں میں تا حیرانا وہ بندے سجنہ دی موت کیویں برداشت کر ویندیں جنہ کول کربلا نہیں کیویں وہ دکھ برداشت کر ویندیں میں ایک جملہ پڑھ رہا ہوں ایک مقتل دی کتاب ہے جدہ کٹ ہویا اصغر چائی کھڑے انہ کربلا دا غریب تے میرے آقا نے ایک واری پتر دی گردن نٹھیے تے بات آسمان دو ایک کے بیا دیں میرا مالک سوکھے نہیں ہوندے کٹھے ہوئے پتر چاوڑا لیکن حسین مطمئن اس واسطے کھڑے جو تیری ذات وے کھڑوا میرے اللہ سوکھے سوکھے نہیں ہوندے کٹھے ہوئے پتر چاونے لیکن میں حسین مطمئن اس وقت تیری ذات گواہ ہے تیری ذات ویکھن والی حسین کھیڑے عالم کم از کم ای صبح 4 روایات میری نگاہ جو گزریاں جڑیاں شیبے مسکن شہید ثانی نے اور عبداللہ شبر نے اپنی کتاب تحریر فرمائیاں جدہ فرزند پیغمبر جناب ابراہیم تو رہنا کچھ دیر ہائی قبر دی تیاری ہے بقی دے ایک بلند ٹیلے تے سید الانبیاء تشریف فرما ہوئے جدہ قبر تیار ہو گئی نا امیر المومنین حاضر ہو کیا دیں مولا جناب ابراہیم دی قبر تیار ہے پتر نو قبر چودارو روایت دے الفاظ ان ہنجوں لوڑ پئیاں رخ بھر گیا قبر دو پوش کر کے اشارہ کر گیا دے یا علی میرے ابراہیم دعا
کائنات نو صبر دا درس دے بڑا انج میرے آقا نے قبر دا ہی پشت کر کے ہاتھ دا اشارہ کر کے فرمایا یا علیم ابراہیم نو کیویں قبر چلا میرے ابراہیم تو علی قبر جدا ریشے مبارک کی جو آنسو موتی بن کے گرے ایک شخص بات کیا دے مولا تواڈی یہ حالت فرمایا اے تا دل دا ورہ میں اے تا دل دی سوزش اور اتھے بھی آخری وقت جی پیغام نہیں بھلے فرمایا آنکھیں چہانج ہوئے زبان تے حرف شکایت نہ ہو میں سمجھ رہا نامکمل راسی گفتگو یہ حسین دے اکبر دا ذکر سارے عزادارہ نورار رلا کے اور اس خانوادہ نار رلا کے میں بقیدہ رخ کر کے اکسا نبیہ دا سلطان اور تیرے ابراہیم نو لہاور واسطے علی موجود ہے نو میں قربان کربلا دے غریب دی مولا نے لہا سگے ابراہیم نو قبری توڑے علی موجود ہن کدے وجہ کربلا دا غریب کہنے حوصلے دا مالک ہاں شبیر میرا قائدات بس ہمت نہیں دو جملے اللہ صحت عطا فرمائے میرے استاد ملک صاحب قبلہ فرمائے دے انہیں سارا دن نہ روان اللہ حسین جدا نانے دی شکل آلے بچڑے آکھے دے میرا آخری سلام سر تو لے کے پیرا تائی ترائے واری پتر تو دٹھے آدھے ٹور وانج میری اوکھے سو دشمن یاد ہے کوئی ایڈے حوصلے دا مالک اترا نیا لاشا چاہیاں سروندہ نہیں ڈٹھا سجن چاہے سسا روندہ نہیں ڈٹھا لیکن جدہ رات تے ریتی درب دا ڈٹھسنا نانے دی شکل اللہ بچا ایک واری پتر دے چہرے دا ہوئے کہ ودنانے دی امت دا ہوئے کہ فرمایا نے واہ غربتا یا بنیا دنیا بات اکبر تیرے بعد حسین کیڑا جیمنے بس آخری جملہ شیخ الجامع علامہ اختر عباس صاحب قبلہ فرمیندے ہیں کدی بد دعا نہ کرن والا حسین وے کے بعد نو ابن سعد خدا تیری نسل مخیر میرا کیڑا سونا اکبر وائر شہید ہے جنہیں ٹرن تے اللہ نو گواہ بڑھایا اللہم اشہد میرے اللہ تو گواہ رہے
میں او پتر پہ ٹرے نا جیڑا ساگی میرا نانا محمد شیخ الجامعہ فرمیندے ہیں پتر دا سر زانو تے رکھے غریب دا ہاں نہیں بھرا وقت چہرہ بلند کر کے سینے نہ لائے غریب دا ہاں نہیں بھرا فرمیندے ہیں اکبر میری طاقت مک گئی ہے میرے گالج باہی با چہرہ بلند کر کے والا خدہ والا خدہ اپنے رخسار اکبر دے رخسارہ تیرا کیا دیا میرے نال بول میں